جناب اسپیکر، ہم نے وہ دور بھی دیکھا جب معمولی باتوں پہ کہ ہاسپٹل کے باہر پارکنگ کی مناسب سہولیات نہیں ہیں، گلی میں پانی کھڑا ہوا ہے گندا، کسی مسافر کے سامان سے کوئی شیشی نکل آئی ہے، اس طرح کے معاملات کے اوپر بھی سو موٹو نوٹسز دیے گئے جو کہ بلا شبہ ادارے کی تقدس اور تکریم میں اضافہ کرنے کا باعث نہیں بنے، اور نہ صرف بار نے، وکلاء برادری نے، بلکہ سول سوسائٹی اور اس ایوان میں بھی اس طرح کی جو پریکٹسز ہے وہ زیر بحث رہی۔ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں عدالت عظمیٰ کا ایک فیصلہ آیا جس میں معزز عدالت کے جج صاحبان نے لکھا کہ ادارے کی اسموتھ فنکشننگ کے لیے اور اجتماعی سوچ کی عکاسی سامنے لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن آف بینچز ہے اور جو کیسز کی تقسیم ہے اس میں یکسانیت رکھنے کے لیے اور تمام معزز جج صاحبان کی عقل و شعور کو استعمال کرنے کے لیے ایک ایسا میکنزم اپنایا جائے جس میں آپ کو شفافیت بھی نظر آئے اور تمام معزز جج صاحبان کی جو اجتماعی پارٹیسپیشن ہے اس پروسیس میں وہ نظر آئے۔ جو موجودہ رولز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے رولز آف پروسیجر 1980 کے جو رولز ہیں وہ بھی آئین اور قانون کے تابع بنائے گئے۔ ان رولز میں یہ اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے، اور اسی وجہ سے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری عدالتی تاریخ میں وہ ادوار بھی آئے جب فرد واحد نے اس اختیار کا استعمال اس طرح سے کیا کہ ادارے کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا، اور انتظامی سطح پہ میں کہتا ہوں کہ جو ٹرائیکوٹمی آف پاور کا ہمارا ایک اصول ہے کہ 3 مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ الگ الگ ستون ہیں اور ایک ادارہ دوسرے ادارے کے ڈومین میں عمل دخل نہیں کرے گا، وہ وائلیشنز بھی بہت زیادہ ہوئیں، جس کی وجہ سے بلا شبہ عدالت کی ساکھ اور وقار پہ انگلیاں اٹھائی گئی اور کنسسٹنٹ مطالبہ آیا۔ 2018 میں پاکستان بار کونسل نے، جو کہ وکلاء کی سب سے بڑی تنظیم ہے، انہوں نے لاہور میں منعقدہ اجلاس میں کہا کہ پارلیمان اس بارے میں سوچے اور قانون سازی کرے کہ بینچز کی تشکیل کیسے ہونی چاہیے، کس طرح سے 184(3) کی جو جورسڈکشن ہے اس کو ایکسرسائز کیا جائے، وہ بھی کچھ سٹرکچر کیا جائے۔ پھر 2 چیزیں اور بہت ضروری ہیں کہ جب آپ آخری عدالت ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان اعلیٰ ترین عدالت ہے، جناب اسپیکر، جب 184(3) کے تحت اوریجنل جورسڈکشن کا اختیار استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ایک طرح سے فائنل اور آخری فیصلہ ہوتا ہے، اس پہ ریویو کی پروویژن موجود ہے، لیکن آئین کے آرٹیکل 188 میں جو ریویو کا سکوپ ہے وہ بہت محدود ہے۔ ہم نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے جن میں اس مقدمے سے متعلقہ جو قانونی اور واقعاتی عوامل ہیں ان کو اگر مدنظر رکھا جائے تو ہم کہتے ہیں فیٹ سیل کر دیا گیا، اور ریویو اپلیکیشنز یا تو بہت عرصہ ٹیک اپ نہیں کی گئیں یا اگر لگائی گئی تو انہیں ٹیکنیکل بنیادوں پہ کہ یہ سکوپ سے باہر ہے ان کو مسترد کر دیا جاتا رہا، جس کی وجہ سے بہت ساری ناانصافیاں بھی ہوئی لوگوں کے ساتھ، اور یہ بات بھی زبان زد عام پہ رہی کہ اب اس فیصلے کے بعد آپ کس اور عدالت میں اور کس جگہ پہ جا کے دستک دیں کہ ہمیں انصاف ملے۔ جناب اسپیکر، اسی طرح اپیل کا حق جو ہے وہ دینا ضروری سمجھا، اور بار باڈیز نے، سول سوسائٹی نے، ایون اس ایوان نے بھی بارہا یہ مطالبہ کیا کہ آئین کی یہ منشا ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت کسی درخواست کے اوپر یا از خود نوٹس لیتے ہوئے عدالت عظمیٰ کسی ایسے مقدمے کو ٹیک اپ کر سکتی ہے جس میں مفاد عامہ کا کویسچن انوالو ہو اور معاملہ ہو انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آئین میں آرٹیکل 10A کے انسرشن کے بعد رائٹ آف فیئر ٹرائل دینے کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں انٹرا کورٹ اپیل بھی ہونی چاہیے۔ فیصلہ آیا ہے تو اس فیصلے کی اپیل ہونی چاہیے تاکہ جو ایگریوڈ پارٹی ہے وہ دادرسی حاصل کر سکے، نہ کہ
پہلے تو ایک جو ہینڈی کیپ ہے ایسے کیس میں کہ نہ سول عدالت سے رجوع ہو سکا، نہ سیشن لیول پہ ڈسٹرکٹ کورٹ سے رجوع ہو سکا، نہ ہائی کورٹ سے رجوع ہو سکا. ایک معاملہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا، اس میں فیصلہ صادر کر دیا اور وہ فیٹ وہیں پہ سیل ہو گیا. اس پہ بھی مطالبات آئے اور یہ بڑے برسوں سے یہ مطالبات کیے جا رہے تھے، جس میں سے وکلا تنظیمیں بھی سر فہرست تھی کہ اس میں انٹرا کورٹ اپیل ہونی چاہیے. اسی حوالے سے ایک اور صورتحال سے بھی پالا پڑتا رہا ہے کہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے سپریم کورٹ میں، وہ چاہے عام مقدمات کے حوالے سے ہو یا 184(3) کے حوالے سے ہو، سپریم کورٹ رولز یہ کہتے ہیں کہ نظر ثانی کی درخواست وہی وکیل صاحب دائر کریں گے جنہوں نے مقدمے میں پیروی کی ہے. اب آئین آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ اپنی چوائس کا وکیل مقرر کریں، لیکن رولز کے ذریعے سے اس پریکٹس کو روک دیا گیا. اس بابت بھی بارہا مطالبہ کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی اور اس معزز ایوان سے بھی کہ اس بارے میں قانون سازی ہونی چاہیے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جناب اسپیکر، یہ کچھ ایکسرسائز تھی جو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس میں کچھ عرصہ سے جاری تھی، اور اب جو گزشتہ روز جو ججمنٹ آئی ہے، دو معزز جج صاحبان کا جو موقف آیا ہے، اس نے ایک اور تشویش کی لہر پیدا کر دی. کل جو سارا میڈیا میں اور جو ٹیلی ویژن شوز میں اور سوشل میڈیا پہ باتیں ہوئیں، ایک اندیشہ پیدا ہو گیا کہ خدا نخواستہ کہیں یہ جو معاملات ہیں، یہ جو تقسیم ہے ادارے میں اور یہ جو فرد واحد کو اختیار دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے اعلیٰ ترین عدلیہ کے اعلیٰ ترین ادارے کا کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا نقصان نہ ہو، اس کی ساکھ کو، اس کی شہرت کو نقصان نہ پہنچے. تو ان سب عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے منسٹری آف لا اینڈ جسٹس نے یہ بل پرپوز کیا، جسے ڈیلیبریٹ کیا گیا ہے کابینہ میں، اور کابینہ نے اسے متفقہ طور پہ منظور کر کے پارلیمان میں پیش کرنے کے لیے بھیجا ہے. اس کی یہ جو سیلینٹ فیچرز ہیں، جو شکیں ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. میں ایوان کی توجہ کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو کوئکلی ایک دفعہ انہیں دہرائے بھی دیتا ہوں. نمبر 1 ہے جی کہ دس ایکٹ شیل بی کالڈ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023، یہ اس کا نومنکلیچر ہوگا جی نام. اٹ شیل کم انٹو فورس ایٹ ونس. Constitution of benches. Every cause, appeal or matter before the Supreme Court, یعنی کہ جو بھی مقدمہ تنقید دائر ہوگی سپریم کورٹ میں shall be heard and disposed of by a bench. ایک ایسے بینچ کے سامنے لگایا جائے گا فیصلہ کے لیے، constituted by committee، جو کہ ایک کمیٹی constitute کرے گی، comprising the Chief Justice of Pakistan and 2 senior most judges in order of seniority، کہ جو ان کے بعد 2 سینئر ترین ججز ہوں گے، وہ کمیٹی پہ ممبرز ہوں گے. The decision of committee shall be by the majority. نمبر 3 ہے جی exercise of original jurisdiction by Supreme Court. Any matter invoking exercise of original jurisdiction under clause 3 of article 184(3) of the Constitution، کوئی معاملہ جس میں از خود نوٹس یا سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن کا تقاضا ہوتا ہو، shall be first placed before the committee constituted under section 2، وہ جو 3 معزز جج صاحبان چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ ججز ہیں، for examination, and if committee is of the view that a question of public importance with reference to enforcement of any of fundamental rights conferred by chapter 1 of part 2 of constitution is involved، کہ جو 184 کا سارا اس میں جو کرائٹیریا دیا گیا اگر وہ فلفل کرتا ہو مقدمہ، it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of Supreme Court of Pakistan, which may also include the members of the committee for adjudication of the matter. تو وہ کمیٹی جو ہے وہ بھجوائے گی کم از کم 3 جج صاحبان کے بینچ کو، وہ زیادہ ہو سکتا ہے، وہ 5 کا 7 کا اس سے اوپر کے بینچز ہو سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ سیکشن 4 میں پرووائڈ کی گئی ہے، اور انٹرا کورٹ اپیل shall lie within 30 days from an order, final order of a bench of the Supreme Court who exercise jurisdiction under clause 3 to a larger bench of Supreme Court, and such appeal shall for hearing be fixed within a period not exceeding 14 days. ریویو بھی ہم نے دیکھا آئے، پیچھے 1-2 مقدمات بڑے اہم نوعیت کے تھے، ان میں فیصلہ دیا گیا، اعتراضات آئے کہ جی آئین ری رائٹ کر دیا گیا، یہ ہو گیا، اس پہ ریویو فائل ہوئے، لیکن آج 1 سال ہونے کو آیا ہے، 11 ماہ وہ ریویو آج تک فکس نہیں ہوا. تو رائٹ آف انٹرا کورٹ اپیل دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں قانون میں شک ڈالی گئی کہ سچ اپیل شیل فار ہیئرنگ بی فکسڈ ود ان اے پیریڈ ناٹ ایکسیڈنگ 14 days.
آگے چلتے ہیں جی. رائٹ ٹو اپوائنٹ کاؤنسل آف چوائس میں نے عرض کر دیا کہ ریویو میں وہ آپ کو چوائس ہوگی، ویسے تو آپ کر ہی سکتے ہیں. اپلیکیشن فار فکسیشن آف ارجنٹ میٹر. جناب اسپیکر، یہ بہت پرانا لیٹیگنٹس کا اور وکلاء کا ایک مطالبہ رہا ہے کہ جو ارجنٹ نیچر کے کیسز ہیں جن میں سٹے اپلیکیشنز یا پری اریسٹ بیلز اور بہت ارجنٹ نوعیت کے مقدمات ہیں، جناب اسپیکر وہ 4 6 8 ماہ جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتے، حالانکہ ہائی کورٹس میں اسی روز یا اس سے اگلے روز وہ فکس کر دیے جاتے ہیں بیفور دا بینچز. تو اس میں یہ شک ڈالی گئی ہے کہ ایسی اپلیکیشنز جن میں عبوری حکم یا انٹرم ریلیف مانگا گیا ہو اور اس کے ساتھ ارجنسی پلیڈ کی گئی ہو، وہ میٹرز 14 دن کے اندر بینچ میں فکس کرنے ہوں گے فار سماعت کے لیے، فار ہیئرنگ. اور اس ایکٹ کی جو پروویژنز ہیں ان کا اوور رائڈنگ افیکٹ ہوگا ایگزسٹنگ لاز یا ایون دو ججمنٹس ہیں ان کے حوالے سے. تو یہ اس کے خد و خال ہیں. اس کو جو اغراض و مقاصد تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھے. رول سسپینشن کی بھی پروویژن ہے. یہ میں ہاؤس پہ چھوڑتا ہوں کہ یہ کمیٹی کو ریفر کرنا چاہیں گے یا اسے پہ ابھی بحث کرنا چاہیں گے سر.